شان مسعود آ سکتے ہیں, امام الحق آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی لڑکے آ سکتے ہیں ان پلیس آف سائم ایوب. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ شان مسعود کو آنا چاہیے, اور جو بھی آپ اخبارات کی بات کر رہے ہیں یا جو بھی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, مجھے حیرت ہے وہ کس بیس پہ سپورٹ کر رہے ہیں, یا جو بھی کرکٹر سپورٹ کر رہے ہیں شان مسعود کو کہ شان مسعود کو آنا چاہیے. اگر شان مسعود کو آنا چاہیے تو ان کو یہ میں بتا دوں جو سپورٹ کر رہے ہیں کیا سوچ کے سپورٹ کرے. لگتا ہے انہوں نے سٹیٹس دیکھے نہیں, صرف 9 میچز کھیلے ہوئے شان مسعود, آخری میچ 2023 میں کھیلے, صرف 9 میچ کھیلے ہوئے اور آخری ون ڈے میچ, اور 18 کی ایوریج ہے. آپ کس بیس پہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور کس بیس پہ سوشل میڈیا میں یا نیوز پیپرز پہ یا ان جگہوں پہ بولا جا رہا ہے کہ جی شان مسعود ٹیم میں آ سکتے ہیں. میرے حساب سے اگر شان مسعود کی سپورٹ سے بہتر ہے اگر آپ امام الحق کی بات کریں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سمجھ آتا ہے. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شان مسعود کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اگر امام کے اوپر, شان مسعود اگر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایڈم گلکرسٹ کی طرح وہ کھیلتا ہے کھلا ڈلا, میتھیو ایڈن کی طرح یا وارنر کی طرح, تو پھر تو میں بولوں چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سائم ایوب چلے گئے ہیں, ان کے 9 میچ ہے, 18 کی ایوریج ہے, ہو سکتا ہے اپنی کنڈیشن میں ان کو فائدہ دے دے. لیکن اگر آپ امام کی پرفارمنس دیکھتے ہیں 72 میچز میں 48 کی ایوریج ہے اور 20-50 ہیں اور 900 ہیں, تو پھر کیسے آپ شان مسعود کو سپورٹ کر رہے ہیں. آخری 5 میچز میں اگر پرفارمنس دیکھیں تو اس میں شان مسعود کی ملی جلی پرفارمنس ہے جو اسے ریڈ بال کھیلی. دیکھیں ٹیسٹ میچ جو کھیلے ریڈ بال کے ملا کے اگر کھیلیں, ایک سینچری بھی نہیں, میں ریڈ بال کی بات ہی نہیں کر رہا. اگر آپ 140 رن اس نے جو کیے, اگر اس کی بیس پہ آپ اس کو ون ڈے کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو میرے حساب سے تو یہ تو ٹاپک ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب کچھ ہوا ہے کہ کتنے پلیئرز ایسے ہیں جو آئی سی سی کے ایونٹ میں ہر دفعہ آ جاتے تھے, بائیلیٹرل سیریز میں ان کے نام نہیں آتے تھے. تو یہ تو سلسلہ چلتا ہے کیونکہ آئی سی سی کا ایونٹ کھیلنا فخر محسوس کرتا ہے نا ایک پلیئر, وہ تو زیادہ فخر محسوس کرتا ہے جو میرٹ پہ آیا ہوا ہے. لیکن وہ کیسے فخر محسوس کرتا ہے جس کی پرفارمنس نہیں اور اس کو سپورٹ کر کے لایا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شان کی اس ٹائم پرفارمنس ہے, کیونکہ امام الحق ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا ہے, 4 ڈے کرکٹ کھیلا ہے, 1 ڈے کرکٹ کھیلا ہے, T20 کھیلا ہے, اس کی پرفارمنس ٹیم میں بھی تھے, اس کی پرفارمنسز ہیں. آپ کیسے اس کو پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سوچتے ہیں شان مسعود کو لایا جائے, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ کیا سوچ کے باتیں کرتے ہیں. عبداللہ شفیق, شان مسعود اور امام الحق, یہ 3 لڑکے ہیں کنٹینشن میں فار دی اوپننگ سلاٹ. عبداللہ شفیق, شان مسعود اور امام الحق. دیکھیں عبداللہ شفیق کی بھی فارم کوئی اتنی اچھی مجھے نظر آتی نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ رسک نہ لیا جائے کہ عبداللہ شفیق کو ڈراپ کر دیں. ہو سکتا ہے کوشش کریں عاقب جاوید کے یا سلیکشن کمیٹی جو ہے کہ عبداللہ شفیق کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں گے جب یہ ٹورنامنٹ ختم ہوگا. لیکن آپ ایک دم سے ایسے پلیئر کو ٹیم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ہو جائے گا, اس کو شان مسعود کو لے کے آ جائیں. اگر آپ شان مسعود کو نہیں لے کے آتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم نے اپنے ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں اوپن کی ہے, بابر اعظم 1 ڈے کرکٹ میں بھی کر چکا ہے. اگر آپ بابر سے اوپن کرواتے ہیں, شان کو نئی ٹیم میں لاتے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. شان اور بابر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر شان کو لاتے ہیں وہ بہت تیز کھیلتا ہے, یا بابر کو آپ اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی بہت تیز کھیلتا ہے. وہ ایک آپشن آپ کے پاس ہے کیونکہ پہلے بھی اوپن کر چکا ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بابر کو تیسرے اوپنر کی صورت میں آپ لے کے جاتے ہیں نا, فخر زمان ہو گیا, امام ہو گیا, اور عبداللہ شفیق نہیں, عبداللہ شفیق اگر آپ نہیں لیتے تو بابر اعظم کو اوپر لے کے جاتے ہیں, تو آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسپنر بھی ایڈ ہو سکتا ہے. اسپنر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ شان اس کو ساجد کو آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی کنڈیشن ہے, پاکستان کی پچز ہیں. اگر وہ اس کو کانفیڈنس تو آیا ہوا ہے, لیکن آپ کھلا سکتے ہیں. اگر آپ ٹیم میں ڈالیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ اس کو یہ اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ کوکا بورا کی بال ہوگی, وائٹ بال ہوگی, وائٹ بال سے کھیلنے کا اس کو حالیہ دنوں میں تجربہ تو نہیں ہے ساجد کو, تو کس بنیاد پر آپ لائیں گے؟ دیکھیں میں صرف اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک جینون اسپنر آ جائے گا, اور کوئی دوسری بات نہیں. آپ کے پاس ایک جینون اسپنر آ جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ آف اسپنر ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے. کوئی اسپنر ہی ہمارے پاس جو ایسے نہیں ہے کہ واقعی ایک جینون قسم کا آف اسپنر ہے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. باقی اگر سلیکشن کمیٹی نہیں لیتی تو کوئی ایسے ہی, اور اس میں شاداب خان
सुना है वो कंटेंशन में नहीं है किसी वजह से। नहीं तो शादाब तो मुझे तो नहीं लगता वो कोई इतने टॉप के परफॉर्मर थे या उन्होंने दी हुई परफॉर्मेंस, ये किस्तों वाली परफॉर्मेंस मुझे समझ नहीं आती कि आपसे लेग स्पिन नहीं हो रही, विकेट्स नहीं ले रहे, रन्स दे रहे हैं और आप साथ में जाके 20 25 30 बैटिंग करके ये शो कर दें या फील्डिंग की वजह से। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, लोगों ने बड़ा रेड किया शादाब को जब वो नया आया।